اس وقت سورۃ الفاتحہ شریف کی تفسیر، جس کو لکھنے والے وہابیوں کے اہل حدیثوں کے امام العصر محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، اس کتاب کو چھاپنے والے ناشر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، اور اسی فرقے کی طرف سے یہ آوازہ بلند ہوتا ہے کہ قبروں والے، مزاروں والے، مردے جو ہیں وہ زندہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اس مدد کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں، جبکہ ان کے گھر کی کتاب، ان کے امام العصر نے مردوں کی مدد کے لحاظ سے کیا لکھا ہے آپ سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ان کے بڑے کیا کچھ لے گئے۔ اس تفسیر کا جو صفحہ نمبر 41 میرے سامنے موجود ہے، یہاں پر امام العصر محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اہل حدیث وہابی نے اس بات کو لکھا کہ مراقبہ کی حالت میں فیضان الہی کا نزول ہوتا ہے۔ فیضان الہی کا نزول ہونا تو بہت اونچا مقام ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ میں واقعی گناہ گار ہوں، اس لیے وہ مقام مجھے کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں، فیضان الہی کی دیگر صورتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک سچا خواب ہے۔ خدا کا احسان ہے کہ وہ اپنے فضل سے بعض اوقات اس دروازے سے مجھ عاجز پر بھی کچھ فیضان نازل کر دیتا ہے، یعنی سچے خواب کے ذریعے۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے، اب بات جائے گی مردوں کی مدد کی طرف، اور اس کو فیضان الہی کہا جا رہا ہے کہ رب کا یہ فیضان ہے کہ قبر والے مدد کر دیں تو یہ اس کا فیضان ہے، تو فرق ہے کہا کہ وہ میری اس طرح سے وہ مدد فرماتا ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام العصر محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، وہابیوں کے اہل حدیثوں کے چوٹی کے امام، جس کو امام العصر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے مانا، اب یہاں پر پہلی بات ثابت کی کہ قبروں والے کس انداز میں مدد کرتے ہیں۔ لکھا کہ پہلی عمر میں جب میں انگریزی سکول میں پڑھتا تھا، خواب میں مولانا عبد الحکیم صاحب مرحوم فاضل سیالکوٹی کی زیارت سے مشرف ہوا۔ توجہ سے سنا، اب مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبد الحکیم صاحب کی زیارت ہوئی کہ جو فاضل سیالکوٹ تھے، جب ان کی زیارت سے میں مشرف ہوا تو مولانا مرحوم نے سامنے کے ایک کھیت کی طرف مجھے اشارہ کیا۔ اب زندہ کی خواب میں ایک قبر والا آیا ہے، تو اس نے آ کر زندہ کو جو خواب دیکھ رہا ہے، اس آنے والے نے، مردے نے، قبر والے نے سامنے کے کھیت کی طرف اشارہ کیا۔ مولانا امام العصر ابراہیم سیالکوٹی لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جا کر انبار کے انبار کتابوں کے پائے، جب مجھے قبر میں